الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتنبوا قول الزور صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ معزز سامعین کرام، برادران اسلام، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے۔ کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ سعادت الدارین، جلد اول، صفحہ نمبر 149۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیشہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سب سے پہلے کر لیا کریں، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ معجم الکبیر للطبرانی۔ آج کی اس نشست میں جھوٹ کی تباہ کاریوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیغام پہنچانے کی غرض سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے شغف رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں یہ تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ نبی رحمت مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، اس بندے نے اس بات کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو یہ عہد شکنی ہوگی۔ اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔
پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، لہذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اس طرح چوری کا معاملہ ہوا۔ پھر وہ رسول کائنات، روح کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، اور اس ایک جھوٹ سے رکنے کی وجہ سے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 168۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، جب ایک شخص نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز آ گیا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بہر صورت قابل مذمت ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے، یعنی اگر کسی نے پوچھا، آپ جناب والا مسجد میں جمعے والے دن تشریف لائے تھے، تو جواباً اگر آپ نے کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ آپ تشریف نہ لائے ہوں۔ اسی طرح کسی نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے، جواباً آپ نے کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہ سب جھوٹ ہوا، کیونکہ واقع حقیقت کے خلاف ہے۔ جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی بیان کی گئی۔ 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 30۔ عرش بری کا پاک مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو جھوٹی بات سے۔ 14واں سپارہ قرآن کریم کا سورۃ النحل کی آیت نمبر 105۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہی جھوٹے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا اور بہتان لگانا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ امام المتکلمین فخر المدرسین حضرت علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ عز و جل کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا جو شخص غیر مسلم ہو۔ اللہ عز و جل کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا، عامل سنت اے نانائے حسین، جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچیں، کیجئے رحمت اے نانائے حسنین۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اندازہ لگائیے جھوٹ بولنے والے کی قرآن کریم میں کیسی مذمت بیان فرمائی گئی۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔
جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا اندازہ بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ عز و جل کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم اس کے مقدر بن جاتی ہے۔ جھوٹ اور احادیث مبارکہ، آئیے اسی حوالے سے میں آپ حضرات کو 3 فرامین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے، جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، فسق و فجور گناہ ہے، دوزخ میں لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الادب۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ نمبر 3، بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور مسند عبداللہ ابن عمر بن عاص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے نفس گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے۔ انسان کے لگاتار جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں مجرموں کے رجسٹر میں درج کیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دن کا چین، راتوں کی نیند و سکون برباد ہو جائے۔ غور کیجئے، جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا دنیا میں کسی کو منظور نہیں، تو خدائے واحد قہار عز و جل کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ڈکلیئر کر دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم قدم پر خطرہ ہے، اس پر جانے سے جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو عقل مند شخص ہمیشہ اس راستے پر جانے سے بچتا رہے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے اکثر غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف جانے والا ایک خطرناک رستہ ہے، مگر ہم سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند ٹکوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے،
اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر خود بجا عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ نور کے پیکر کولمبیا کے سرور میرے آقا کریم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا، بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، لوہے کا گرز تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ مشہور بزرگ سیدنا ابو عبد الرحمن حاتم اسم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچایا الہی، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ عطا ہو پائے مصطفیٰ یا الہی۔ اس روایت میں جہاں حسد کے مذموم جذبے کو دل میں جگہ دینے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ جھوٹ بول کر اس فانی دنیا میں وقتی کامیابی پانے والا پھولا نہیں سماتا، لیکن یارو قبر و حشر آخرت میں سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا اور آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کر سکے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس دنیا میں ہی قہر الہی میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن کا مال چرا لیا۔ مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا یہ میرا مال ہے۔ چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریفہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا، مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا، مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا۔ جنگلی درندے اس کو کھا گئے۔ اخبار مکہ کے اندر امام زرقانی نے اس روایت کو نقل کیا۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، چوری کرنے، جھوٹی قسم کھانے
اور جھوٹ بولنے والے کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چوری کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے اور بالخصوص جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ترمذی شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہوتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ صحیح کنز المال کی یہ حدیث پاک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ سچ بولنے سے انسان نہ صرف جھوٹ کی ان وعیدوں سے بچ سکے گا بلکہ سچ بولنے کے فوائد سے بھی مالا مال ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ اسے نیک وقار بنا دے گا۔ نمبر 2، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ جو اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ دنیا بھی اسے سچا کہنے، اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا جاتا ہے۔ برادران اسلام، سچ بولنے والے خوش نصیب لوگ کیسے کیسے عظیم الشان فضائل اور دنیا و آخرت کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم بھی ان انعامات و فضائل کے حصول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سچ کا عادی بنانا ہوگا۔ واقعی جہاں سچ بولنے کے اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں بسا اوقات بڑی بڑی دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، کھانے کے لیے دسترخواں بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آئیے دسترخواں سے کچھ لے لیجئے۔ عرض کی میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے اور اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو؟ اس نے جواب دیا، عبداللہ بن عمر، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ وہ تو حقیقت حال کو جانتا ہے۔
اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ برادران اسلام، الحمدللہ عز و جل، سچ بولنے سے نہ صرف اس دنیا میں ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں بلکہ بندہ جھوٹ جیسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیے، جھوٹ بولنے کی عادت سے جان چھڑوائیے۔ کیسی ہی مشکل ہو، بڑی سی بڑی مصیبت آن پڑے، ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے، سچ پر مضبوطی سے جم جائیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ایک روایت میں ایک دن حجاج بن یوسف چند قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھ کے کہنے لگا، اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگا، ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، میں نے تمہارا دفاع کیا تھا۔ حجاج بولا، اس کا گواہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اللہ عز و جل کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ گواہی دے۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا، ہاں یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا۔ حجاج نے کہا، پہلے قیدی کو رہا کر دو۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا، تجھے کیا رکاوٹ تھی؟ تو نے اس قیدی کی طرح میرا دفاع یعنی بچاؤ نہ کیا۔ اس نے سچائی سے کام لیتے کہا، رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی۔ حجاج نے کہا، اسے بھی رہا کر دو کیونکہ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ سچ بولا۔ برادران اسلام، معلوم ہوا سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والے کو کوئی خطرہ نہیں، وہ سراسر فائدے میں ہی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر گیا۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، وزیر ہو یا مشیر، افسر ہو یا چوکیدار، الغرض معاشرے کا تقریباً ہر فرد اس مرض کا مریض نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ایسے مواقع پر بھی جھوٹ کا سہارا لے لیا جاتا ہے جہاں سچ بولنے کی صورت میں بھی کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہوتا۔ انہی صورتوں میں سے ایک والدین کا اپنے کم عمر بچوں سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین چھوٹے بچوں سے اپنی بات منوانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ادھر آؤ بیٹا، چیز لے لو، پھر چلے جانا، حالانکہ کچھ دینا نہیں ہوتا، یا چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے یہ کہنا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، ہم تمہیں کھلونے لا کر دیں گے، جبکہ ایسا ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بات نہ ماننے پر انہیں ڈرانے کے لیے جھوٹ بول دینا، جیسے جلدی سو جاؤ ورنہ بلی یا کتا آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، اس طرح کے تمام جملے جھوٹ کو شامل ہیں، اور کہنے والا جہاں خود جھوٹ کے سبب سخت گنہگار ہو رہا ہے، وہیں ان جھوٹے جملوں سے بچے کی اخلاقی تربیت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچپن ہی سے سچ سننے، سچ بولنے سے محروم ہو کر جھوٹ سننے اور جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ جیسے ہی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے، میری ماں نے مجھے بلایا، آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا چیز دینے کا ارادہ؟ انہوں نے عرض کی، کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہیں دیتی تو تیرے ذمہ یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ سنن ابو داؤد۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت نہیں، لہذا آج تک جس نے ایسا کیا اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ کی عادت اپنانی چاہیے، خود بھی جھوٹ سے بچیے، اپنی اولاد کو بھی اس بری عادت سے بچانے کا سامان کیجیے۔
اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرما کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کا صدقہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل ہم سب کی نسلوں کو جھوٹ سے پاک اور صاف فرما کر سچ کا عادی بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔